الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما۔ تو ہم لوگ زکوٰۃ کے شروط پڑھ رہے تھے، تو زکوٰۃ کے شروط میں سے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اسلام شرط ہے، حر یہ بھی شرط ہے، بلوغ النصاب یہ بھی شرط ہے، اور اسی طریقے سے ملک تام یہ بھی شرط ہے۔ اس کے بعد جو ایک شرط رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ حولان حول، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں حولان حول، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ولا زکاة فی مال حتی یحول علیہ الحول، کہ مال کے اندر اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا، یعنی ان شروط کے ساتھ جو کہ بیان کیا گیا، ان شروط کے ساتھ اس مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس پر ایک سال کم سے کم گزرے، یعنی حولان حول۔ حولان حول سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس چیز پر یا اس آدمی پر ایک سال گزرے، اور اگر ایک سال نہ گزرے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ اور حول سے مراد یعنی حول کا اعتبار قمری یعنی قمری سے ہوگا، شمسی سے نہیں ہوگا، یعنی حول کا اعتبار قمری، یہ قمری مہینہ ہے اور ایک شمسی مہینہ ہے۔ تو یہاں پر جو اعتبار ہوگا یعنی ایک سال جو ہم گنیں گے وہ شمسی سے نہیں بلکہ قمری سے گنیں گے۔ اگر قمری سے ایک سال ہو جائے گا تب جا کر زکوٰۃ واجب ہوگا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج۔ تو عبادات کے اندر یعنی قمری مہینے کا اعتبار کیا گیا، عبادات کے اندر قمری مہینے کا اعتبار کیا گیا ہے، شمسی مہینے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ایک سال کا اعتبار ہوگا وہ قمری ہی کا ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ولا زکاة فی مال حتی یحول علیہ الحول، کہ مال کے اندر اس وقت زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگا جب تک کہ ایک سال گزر نہ جائے۔ تو گویا کہ ایک سال گزرنا یہ شرط ہے، اور یہ جمہور کا قول ہے۔ جمہور کے نزدیک ایک سال گزرنا شرط ہے، ورنہ زکوٰۃ واجب ہوگا ہی نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ تو اس کی دلیل یہی ہے کہ لا زکاة فی مال حتی یحول علیہ الحول۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے لا زکاة فی مال حتی یحول علیہ الحول، اور اسی طریقے سے دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر سال زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھیجتے تھے، سال میں ایک مرتبہ بھیجتے تھے، ہر ماہ۔ کہیں پہ یہ وارد نہیں ہے کہ آپ نے ہر ماہ یا 2 ماہ کسی کو بھیجا ہو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گویا کہ حول یہ شرط ہے، ایک سال گزرنا شرط ہے۔ کہیں پہ بھی یہ وارد نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بھی زکوٰۃ وصول کرنے والے کو سال میں 2 مرتبہ بھیجا ہو، یا ایک ہر مہینہ بھیجا ہو، یا 2 مہینے پر بھیجا، کہیں پہ بھی نہیں۔ تو یہ بھی دوسری دلیل ہے کہ حولان حول شرط ہے، جبکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حولان حول شرط نہیں ہے۔ بعض اہل علم سے مراد یہاں پر یعنی ظاہریہ داؤد الظاہری، ان کا کہنا ہے کہ حولان حول شرط نہیں ہے، ایک سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کیا ہے، عمومات جو ہیں، عمومات اس سے استدلال کرتے ہیں، جو عمومات آئے ہیں اس سے استدلال انہوں نے کیا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے فی کل 5 من الابل شاۃ، یعنی ہر 5 اونٹ میں ایک بکری ہے، ہر 5 اونٹ میں ایک بکری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں کہاں حولان حول کا ذکر ہی نہیں ہے، حولان حول کا ذکر ہی نہیں ہے اس حدیث کے اندر۔ اور اسی طریقے سے جو عمومات ہے اس کے علاوہ بھی
کہ 25 بنت مخاص کہ 25 میں کیا ہے بنت مخاض ہے، تو ایسے جو عمومات ہے اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ دیکھیے اس کے اندر کہیں پہ بھی حولان حول کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، ظاہریہ کا قول صحیح نہیں ہے، بلکہ جمہور کا جو قول ہے وہی صحیح ہے، کیونکہ یہ بھی اکثر صحابہ اکرام یا کہ کبار صحابہ کا یہ قول ہے، جیسا کہ ابن مسعود، معاویہ وغیرہ کا یہ قول ہے، اس وجہ سے بھی کہ زکوٰۃ کو جو مشروع قرار دیا گیا ہے وہ کیوں قرار دیا گیا ہے، یعنی ہمدردی کے لیے، فقراء سے ہمدردی کے لیے یعنی اس کو مشروع قرار دیا گیا ہے، اور اگر حولان حول شرط نہ رکھی جائے تو ایک طرح سے گویا کہ مزکی کو یا مزکی کے مال میں نقصان پہنچانا ہوگا، یعنی اس کو اتنی فرصت دیجیے کہ اس کے پاس مال جمع ہو سکے، رہ سکے، اور 1 سال گزرے تب جا کر کے وہ لوگوں کی مدد کرے گا، یعنی اتنا موقع ملنا چاہیے اس کو، نہ کہ آپ فوراً اس سے کیا زکوٰۃ وصول کر لیں، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو تب دوسرے کو دے، اپنا کھانے کے لیے ہو اتنا مال ہو جس پہ 1 سال گزر جائے تب وہ دوسروں کی مدد کرے گا۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے نا، یعنی یہ مواسات کے لیے ہے، یعنی ہمدردی کے لیے ہے، اور اگر حولان حول شرط نہیں رکھیں گے تو گویا کہ مزکی کو نقصان پہنچانے کے مانند ہوگا، مزکی کو گویا کہ آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، تو گویا کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ حولان حول شرط ہے، داؤد الظاہری کا قول صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں الا فی الخارج من الارض، اس کے بعد کچھ چیزوں کو وہ الگ کر رہے ہیں، اس سے مستثنیٰ کر رہے ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کہ حولان حول شرط نہیں ہے، جس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 1 سال گزرے، وہ کیا کیا ہے بھائی جس میں شرط نہیں ہے 1 سال گزرنے کے لیے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ الا فی الخارج من الارض، یعنی جو زمین سے نکلنے والی چیزیں ہو، زمین سے جو نکلتی ہو، اس میں شرط نہیں ہے کہ 1 سال گزرے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی گیہوں بویا ہو اور 6 ہی مہینے میں وہ کھانے کے لائق ہو گیا ہو، اس کو کاٹ لیا گیا ہو، تو اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے، الا الخارج من الارض ہے، یعنی زمین سے نکلنے والی چیز، حبوب ثمار یہ سب، اس کے لیے ضروری نہیں 5 مہینے میں نکل جائیں گے، 6 مہینے میں وہ کھانے کے لائق ہو جائے گا، اس کو کاٹیں گے تو اس کے لیے نہیں کہیں گے 1 سال گزرے، تو وہی استثناء کر رہے ہیں کہ جو زمین سے نکلنے والی چیز ہے، تو زمین سے نکلنے والی چیز کے بارے میں کہا گیا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کاٹے گا اسی دن اس کا حق ادا کیجیے، فقراء کو دیجیے، جو زکوٰۃ ہے اس میں سے نکالیے، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، جیسا کہ اس کے علاوہ بھی چیز جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی سال ضروری نہیں ہے، حولان حول ضروری نہیں ہے، وہ کیا کیا ہے اور بھی بھائی، وہ کہتے ہیں کہ ربح التجارہ، یعنی دوسری چیز ربح التجارہ، پہلی چیز الخارج من الارض یعنی زمین سے نکلنے والی چیز، دوسری چیز کیا ہے بھائی، تو کہ ربح التجارہ یعنی تجارت میں جو فائدہ ہوا ہو، مثال کے طور پر آپ نے دکان کی شروعات کی 50,000 میں شروعات کی دکان کی، اور 1 سال ہوتے ہوتے آپ 1 لاکھ کے مالک ہو گئے ہو، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ 50,000 پر 1 سال گزرا ہے، 50,000 ہی پر 1 سال گزرا ہے، جو زائد ہے وہ تھوڑا تھوڑا بڑھتا گیا یہاں تک کہ سال ختم ہوتے آپ 1 لاکھ کے مالک ہو گئے، تو کہیں گے 1 سال تو 50,000 ہی پر 1 سال گزرا ہے 85,000 پر، 1 لاکھ پر تو گزرا نہیں ہے، کہ آپ کو آہستہ آہستہ فائدہ ہوتا گیا یہاں تک کہ سال کے آخر میں آپ 1 لاکھ کے مالک بن گئے، تو ربح التجارہ یعنی تجارت میں جو نفع ہے، تجارت میں جو نفع آپ کو ملا اس پر بھی سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، جو فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو آہستہ 1 سال ہوا ہو تو آپ اس کے ڈبل مالک ہو گئے ہو، تو آپ کو پورے پہ زکوٰۃ نکالنا ہوگا، کیونکہ یہ ربح کیا ہے، یہ اصل کے تابع ہوگا، یعنی اصل کے لیے حولان حول ہو گیا تو گویا کہ ربح اس کے تابع ہو جائے گا، ربح کے لیے حولان حول ضروری نہیں، وہ اصل کے تابع، اصل کے اوپر حولان حول ہو گیا تو بس کافی ہے، ربح کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ حولان حول ہو، وہ اصل کے تابع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ جس کے لیے حولان حول شرط نہیں ہے، نتاج السائمہ یعنی جو جانور پیدا ہوئے ہو، جو جانور پیدا ہوتے ہو، چرنے والے ہو، پیدا ہوئے ہو، یعنی کوئی جیسا کہ شات کے بارے میں ہے کہ 40 شات اگر ہو جائے تب 1 شات واجب ہے، 1 شات دینا ہوگا،
ایک شاد دینا ہوگا، یعنی ایک بکری دینا ہوگا، تو مثال کے طور پر جب 40 ہو گیا تو اسی دن سے سال کی شروعات ہوگی، اسی دن سے گویا کہ حولان حول شروع ہو جائے گا۔ آپ کے حولان حول ہوتے ہوتے ایک سال ہوتے ہوتے وہ 121 ہو جائے، 121 بن جائے اسی دوران میں، تو آپ کہیے گا جس دن آپ نے شروعات کی تھی سال کی گنتی کی شروعات آپ نے جس دن کی اس دن 40 کے مالک تھے، اور سال ہوتے ہوتے 121 ہو گیا، تو 121 میں تو آپ کو 2 بکری آپ کو ادا کرنا ہوگا، 2 شاد دینا ہوگا، تو کہیں گے اس کے اوپر سال نہیں گزرا، تو کہیں گے اس پہ بھی سال گزرنے کی کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری اس پہ بھی سال گزرے، یہ بھی اصل ہی کتابیں ہے، اصل ہی کتابیں ہے۔ اسی طریقے سے یعنی اصل کے بارے میں علماء کرام کے اختلاف ہے، یعنی اصل اس کے اوپر اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی معدن میں بھی حولان حول شرط نہیں ہے، یعنی یہ ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جس کے لیے حولان حول شرط نہیں ہے، تو معدن بھی ہے تو اس کے لیے بھی حولان حول شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زمین سے، یہ بھی زمین سے نکلنے والی ہی چیز ہے، چاہے تو ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں کہ الخارج من الارض میں بھی شامل کر سکتے ہیں، الخارج من الارض یہ بھی زمین سے نکلنے ہی والی چیز ہے، تو اس میں بھی ہم شامل کر سکتے ہیں، یا ایک الگ سے بھی ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ جو زمین سے نکلنے والی چیز ہے، ذخائر ہیں، چاہے وہ لوہا ہو یا ایک تانبا ہو یا پیتل ہو، یہ سب اگر نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گا، اس میں حولان حول شرط نہیں ہے، اس میں بھی حولان حول شرط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جس میں حولان حول شرط نہیں ہے کہ اجرہ، یعنی آپ اپنا گھر کرائے پر دیتے ہوں، اگر آپ اپنا گھر کسی کو کرائے پر دیتے ہوں اور وہ کرایہ آپ کو ادا کرتا ہو، 10,000 ادا کرتا ہو کہ 10,000 کرایہ لیجئے یا 5,000 کرایہ لیجئے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نزدیک کہتے ہیں کہ اس میں بھی زکوٰۃ دینا، اس کے لیے بھی حولان حول شرط نہیں ہے، اس کے لیے بھی حولان حول شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ الاجرہ بمنزلۃ الثمرہ، یعنی ثمرہ کے قائم مقام ہے، ثمرہ جو زمین سے اگنے والی چیز، تو ثمر جو ہے اسی طریقے سے ہے، کما ان ثمرۃ الشجرہ، کہ جس طریقے سے درخت کا جو ثمرہ ہے، درخت کا جو ثمرہ حاصل ہوتا ہے، اسی طریقے سے گویا کہ گھر کا یہ ثمرہ ہے کہ آپ کو کرایہ مل رہا ہے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ گھر کا یہ ثمرہ ہے، گویا کہ یہ ثمرہ کے مانند ہے، تو اس میں بھی زکوٰۃ دینا ہوگا۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اپنی رائے ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اپنی رائے ہے، جبکہ مؤلف کی یہ رائے نہیں ہے، یعنی مؤلف کی یہ رائے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ اس میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے حولان حول شرط ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، جیسے ہی آپ اس کو لیجئے گا، اجرت لیجئے گا، یا اپنے گھر کا جو جتنے پر آپ نے اجرت پہ دیا وہ لیجئے گا، اس سے وہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گا، اس کے لیے حولان حول شرط نہیں ہے۔ یہ ابن تیمیہ کی اپنی رائے، لیکن مؤلف کی رائے نہیں ہے، مؤلف کہتے کہ نہیں حولان حول یہاں پہ شرط ہے، اگر حولان حول ہوگا تبھی جا کر کے زکوٰۃ واجب ہوگا۔ مثال کا تو اس کو پیسہ دیا ہو، پھر وہ پیسہ کا استعمال نہیں کیا، اس پیسے کا انہوں نے استعمال نہیں کیا اور رکھا ہو، 1 سال گزر جائے تب جا کر کے زکوٰۃ واجب ہوگا۔ بہرحال یہ کیا ہے، یہ ان کی اپنی رائے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اپنی رائے ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز، آخری چیز جس کے لیے کہ حولان حول شرط نہیں ہے، وہ ہے رکاز، یعنی رکاز کس کو کہتے ہیں کہ جو کوئی انسان زمین کے اندر یعنی زمانے جاہلیت کی مدفون چیزوں کو پاتا ہو، کوئی انسان زمانے جاہلیت کی مدفون چیزوں کو اگر پاتا ہو تو اس کے لیے بھی حولان حول شرط نہیں ہے، اس کے لیے بھی حولان حول شرط نہیں ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر خود کہا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسِ، یعنی رکاز میں خمس ادا کرنا ہے۔ تو بہرحال یعنی رکاز کے اندر خمس جو متعین کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ نفع بخش چیز ہوتی ہے انسان کے لیے، بہت ہی زیادہ نفع بخش چیز ہوتی ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ انسان اس کو حاصل کر لیتا ہے، بغیر کسی مشقت اور محنت کی وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اس میں خمس کیا ہے متعین کیا گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں
جس کے اندر کے حولان حول شرط نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ کی چیزوں میں حولان حول شرط ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ الا فی الخارج من الارض ونما النصاب من النتاج، یعنی جانوروں میں سے جو بڑھ جائے، نصاب سے جو بڑھ جائے، نصاب پہنچنے کے بعد جو بڑھ جائے، جیسے 40 میں ایک شات ہے اور اس 40 پہنچتے ہی وہاں سے حولان حول شروع ہو گیا اور حولان حول ہوتے ہوتے وہ 121 ہو جائے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ 40 پہ ہی ایک سال گزرا ہے، 40 سے زائد میں نہیں، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ اصل اس کے تابع ہو جائے گا، اصل کے تابع ہو جائے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ونما النصاب من النتاج، نتاج میں سے والربح، اسی طریقے سے جو ربح فائدہ ہوگا، تجارت میں جو فائدہ ہوگا، اس کے لیے بھی حولان حول شرط نہیں ہے۔ فإن حولهما حول اصلهما، کیونکہ ان دونوں کا حول کیا ہے، اس کے اصل ہی کا حول، یعنی اس کے اصل پر سال گزر گیا ہو تو یہ سب اس کے تابع ہو جائیں گے، یہ سب کیا اس کے تابع ہو جائیں گے۔ آج کے درس کو اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔